السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ سے بس ایک گزارش، ایک ریکویسٹ کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دینی معلومات میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے لوگو، زمین میں اترا کر مت چلو، زمین کو ٹھوکر لگا کر مت چلو، اس لیے کہ تمہارے اترا کر چلنے کی بنا پر نہ زمین پھٹے گی اور نہ تم اترا کر چلنے کی بنا پر پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اسی آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ سے کروں گا، آپ سے چند منٹ درکار ہیں، آپ سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت کیا ہے یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واقعات کو ہماری نصیحت کے لیے اس کائنات میں رونما فرمایا ہے۔ ان واقعات کو اپنے نگاہوں میں، اپنے ذہن و دماغ پر ہمیشہ سجائے رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ جب ہمارے قدم ڈگمگا جائے، جب ہمارے قدم تکبر، گھمنڈ، غرور کے راستے پر چلنے لگے، تو وہ واقعات ہمیں ذہن نشی کریں، جھنجھوڑ لے کہ اے انسان، اگر تم نے آج گھمنڈ اور غرور والی زندگی گزاری تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا جو ماضی میں ہو چکے ہیں، جو ماضی میں لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ وہ تم تو ایک عام انسان ہو، وہ تو بادشاہ تھے، وہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کیے تھے۔ ان کو جب ان کی دولتیں کام نہیں آئی تو تمہاری دولتیں کس کام کی ہیں؟ حضرات گرامی، موت ایک دن آنی ہے، موت کا ایک دن متعین ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھنا ہر انسان کے لیے یہ واقع ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے کچھ واقعات کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کراؤں جو ہمارے زندگی کے لیے درس عبرت ہے، سماعت کرتے چلیں۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا، مگر وہ ڈوب گیا۔ اسے اس کی دولت کام نہ آئی، اسے اس کا سرمایہ کام نہ آیا، اسے اس کی جائیداد بچا نہ پایا۔ تو میرے محترم دوستو، پھر ہم اور آپ کون سی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کس نشے میں چور ہیں کہ ہم اترا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ اگر یہ صفت کسی کے اندر ہے تو آج ہی سے آپ ہوش کے ناخن لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے خدا کو راضی کرنے کا سوچیں۔ آئیے کچھ اور باتیں سماعت کرتے ہیں۔ شداد کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ شداد اگلے سینکڑوں برس اپنی جنت میں عیاشیاں کرنے کا منصوبہ اور پلان بنا چکا تھا، عزم مصمم کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے جنت بنوائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنا اکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے جنت بنوائی، اس جنت کو سجایا، سوارا اور نکھارا۔ لیکن جب وہ جنت بن کے تیار ہو گئی، جب اس جنت میں داخل ہونا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ ملک موت نے آ کر کہا، اے شداد، پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے، نامۂ اعمال گناہوں سے بھر چکے ہیں، اب تم اس جنت میں نہیں بلکہ کوئی اور جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے اور تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ حضرت امام حسین علیہ جدہ و علیہ السلام کو یزید نے قتل کروا کر اپنی حکومت، اپنی بادشاہی قائم کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یزید کی قائم کردہ حکومت اور بادشاہت کہیں قائم ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیا ہے؟ نہیں ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یزید کا نام لینے والا آج روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کچھ مینڈکوں کی شکل میں پیدا ہو رہے ہیں، تو سنو، جو حشر انجام یزید کا ہوا وہی انجام ان کا بھی ہونے والا ہے، وقت کا انتظار کیجئے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارا حشر حضرت امام حسین نواسۂ رسول کے ساتھ فرمائیں، اور جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو خلیفہ مانتے ہیں، یزید کو حق پر مانتے ہیں، ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ محترم سامعین، ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم درس حاصل کریں کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان برے لوگوں کے روش پر ہم چل رہے ہیں اور اللہ کے نیک ولیوں کا راستہ ہم نے چھوڑ بیٹھا ہے۔ نمرود کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے حضرت ابراہیم و علیہ السلام کے واقعات جب سنے ہوں گے تو نمرود کا بھی نام سنا ہوگا۔ وہ نمرود جو اپنا بندہ ہونا فراموش کر چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
कानून के खिलाफ अपना एक दीन बनाया था और उस दीन का वो खुदा था, लोगों से सजदे करवाता था। हजरत गिरामी, वो नमरूद जो बादशाह होने का दावा करता था, वो नमरूद जो खुदा होने का दावा करता था, कैसी थी उसकी खुदाई, कैसी थी उसकी बादशाहत कि उसी नमरूद को एक लंगड़े मच्छर ने मार डाला। इसे खुदा कहते हैं, इसे खुदा का पावर कहते हैं। खुदा कौन है? खुदा वो है जो निजाम कायनात को अबदुल अबाद तक चलाता आया है और चलाता रहेगा, जिसे जो है जो कय्यूम है, जिसे कभी मौत नहीं है, जिसे ना कभी ऊंग आती है, वो खुदा खुदा है। उसी की परस्तिश और बंदगी हमें और आपको करनी चाहिए। तो छोड़ दो इन तमाम झंझटों से, अपने आप को आजाद कर लो। आओ अल्लाह के हुजूर अपनी जमीनों का खिलास पेश करो और अपने मुकद्दर को जगाने की कोशिश करो। हजरत गिरामी, हमने कहा था मौत का एक दिन मुकर्रर है। जब मौत आती है तो फिर ना धन दौलत और ना कोई ताकत और कुव्वत काम आती है और ना रसायल और वसाइल काम आते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर काम आने वाले हैं तो वो आमाल हैं, वो आमाल सालिहा काम आने वाले हैं, जिसकी बिना पर रूह निकालने में हजरत मलकुल मौत नरमी बरस सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें शामिल हाल रहेगी। तो इंशाअल्लाहुल अजीज हम इस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज ना हो, हम अपनी जिंदगी में वो काम ना करें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का सबब हो। आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में साबिका गुनाहों से तौबा व इस्तिगफार करके अल्लाह को राजी करने का हम अज़्म मुसम्मम करें कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि उस दिन बंदे के मुंह पर ताले लगा दिए जाएंगे और बंदे के आज़ाए जिस्म उसके खिलाफ गवाही देंगे। आप संजीदा मिजाज होकर सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनियावी जिंदगी में ली गई हर सांस का जब हिसाब लेगा तो हमारे पास हिसाब देने के लिए क्या है। हजरत गिरामी, आओ अल्लाह तबारक व तआला को आज से हम और आप राजी करने का एक अज़्म मुसम्मम करें कि परवरदिगार आलम, हम आज से ही तहिया करते हैं, नमाजों को वक्त के वक्तों पर अदा करेंगे पाबंदी के साथ। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको साहिब हैसियत बनाया है तो हज बैतुल्लाह करें, अपने मालों की ज़कात अदा करें, अपने आस पड़ोस में यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों की मदद करें। जो लोग आपके माल के हकदार हैं, आप अपना माल उसके हकदार तक पहुंचा दीजिए। आज ही से एक अच्छी जिंदगी गुजारने की हम और आप कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी। जब जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी तो हमें लोग इज्जत की निगाह से देखेगा, वो इज्जत जिसकी आज हर कोई तमन्ना करता है कि लोग हमें इज्जत से बुलाए, इज्जत के साथ हमारा नाम ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बहुत सस्ता सौदा है। जब हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की फरमाबरदारी, उसके फरामीन की ताबेदारी करते हुए इस जिंदगी को गुजारेंगे तो वो रब मुतलक है, वो रब हर शय पर कादिर है, वो रब भी लोगों के दिलों में हमारी और आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि किसी की जिंदगी पर उंगली उठाने से पहले हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें और अपनी जिंदगियों में सुधार पैदा करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपसे यही गुजारिश है।